السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے کسی کی زندگی پر بیتی ہوئی ایک درد بھری کہانی۔ اپنی آج کی اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپڈیٹس آپ کو مل سکیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بے حد پرسکون اور پاکیزہ تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو پردے کی پابندی کرنے لگی، جبکہ میری بہنیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا کہ ضرور پردہ کروں، بس از خود دل میں یہ خیال جاگزی ہو گیا کہ پردہ کرنا چاہیے۔ گھر والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ بلکہ ابو میرے اس طرز عمل پر بہت خوش ہوئے۔ بے شک میں بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے اپنی اچھی صورت کی نمائش کا کوئی شوق نہیں تھا، اسی لیے میں گھر سے باہر قدم نکالتے وقت خود کو مستور کر لیتی تھی تاکہ میرے اجلے اجلے رخ پر کسی کی میلی نظر نہ پڑے۔ کہتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اپنے خاص رجحان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ میرا بھی بس کچھ اس طرح کا رجحان تھا کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلتے وقت مناسب لباس میں ہونا چاہیے، خاص طور پر لڑکیوں کو بہت بن ٹھن کے نہیں نکلنا چاہیے، خوشبو بھی نہیں لگانی چاہیے تاکہ مردوں کی توجہ ان پر نہ آئے۔ میرے اپنے خیالات تھے۔ ماموں کا بیٹا طلحہ دوسرے شہر میں پڑھتا تھا اور ماموں کی فیملی لاہور میں سکونت پذیر تھی۔ کبھی کبھی ان کے شہر کسی تقریب میں جانا ہوتا تھا۔ طلحہ کو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، اور بچپن میں جو شکل ہوتی ہے بڑے ہونے کے بعد کافی تبدیل ہو جاتی ہے۔ طلحہ کا کہنا تھا، مجھے تو آصفہ کی شکل بھی یاد نہیں ہے۔ اب جب وہ آتا ہے میں اس کے سامنے نہ جاتی، بلکہ میں کسی بھی کزن اور رشتہ دار لڑکے کا سامنا نہ کرتی۔ اپنے بھائی، ماموں، چچا کے سوا سب سے پردہ کرتی تھی۔ یہ بات کافی رشتہ داروں کو ناگوار گزرتی تھی۔ کچھ حاسد قسم کی رشتہ دار عورتوں نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی کہ آصفہ بدصورت ہو گئی ہے، شاید اسے برس کا مرض لگ گیا ہے، تب ہی اپنا چہرہ چھپاتی ہے اور قریبی رشتہ دار لڑکوں یعنی کزنز تک کے سامنے نہیں آتی۔ خاندان کی کچھ بڑی بوڑھیاں البتہ ایسی تھیں جو کہتی تھیں کہ وہ بہت خوش قسمت ہوگا جو اسے بیاہ کر لے جائے گا۔ ہر خاندان میں ایسی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اصل معاملے نے تب سر اٹھایا جب میرے رشتے کی بات چلی۔ غیر خاندان سے بہت رشتے آئے۔ پھپھو خواہش مند تھی کہ ان کے بیٹے سے رشتہ ہو جائے اور چچا بھی آرزو مند تھے، لیکن امی نے میرے لیے اپنے بھائی کے بیٹے طلحہ کو پسند کیا۔ وہ سمجھتی تھی کہ طلحہ شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہا ہے، یقیناً اس کا مستقبل تابناک ہے، جبکہ ماموں اور ممانی میرے حسن پر فریفتہ تھے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو بہو بنانا چاہتے تھے۔ کہتے تھے جب گھر میں روشنی موجود ہو تو باہر روشنی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ماموں اور ممانی کو میرے پردہ نشین ہونے سے الجھن ضرور تھی، کیونکہ جب بھی طلحہ ان کے ہمراہ ہمارے گھر آتا میں اس کے سامنے نہ جاتی، اور وہ آتا ہی مجھے دیکھنے کے لیے تھا۔ اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک سے ایک حسین لڑکی پڑتی ہے، لہٰذا جب تک میں اسے اپنی صورت نہ دکھاؤں گی وہ شادی کے لیے ہاں نہیں کرے گا۔ امی نے بہت سمجھایا، ممانی نے بنتی کی، مگر میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کہہ دیا، کیا ماموں اور ممانی کا مجھے دیکھ لینا کافی نہیں ہے؟ طلحہ کو اپنے ماں باپ پر اعتبار کرنا چاہیے، اسے میری ایک جھلک دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ طلحہ نے بہت کوشش کی میں اس کے سامنے آؤں اور وہ مجھ سے باتیں کرے۔ اس کا خیال تھا کہ شادی ایک دن کا کھیل نہیں، زندگی بھر کا سودا ہے، اور اس ترقی یافتہ دور میں دو انسانوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے سے پہلے ایک دوسرے کو مل کر خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، تبھی شادی کا بندھن باندھنا چاہیے۔ میں نے اس کی ان تعویلوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ماں سے کہا، اچھا پھر آصفہ کی کوئی تازہ تصویر ہی دکھا دیں۔ تصویر میں کھنچوانے کے قائل نہ تھی، لہٰذا تصویر بھی نہ دیکھ سکا، اور اس نے والدین سے کہہ دیا کہ وہ بن دیکھے ہرگز شادی نہیں کرے گا، گویا کہ اس نے مجھ سے بغیر ملے شادی سے انکار کر دیا۔ والدہ کو اس بات کا بے حد دکھ ہوا کہ شدید بیمار پڑ گئی۔ ایک تو اپنے بھائی سے رشتہ نہ جڑ سکا، پھر طلحہ بھی ذہین طالب علم تھا، وہ گولڈ میڈلسٹ تھا، اس کا مستقبل سورج کی مانند تابناک تھا۔ ماموں کا بزنس ایک کلاس اور وہ کافی جائیداد کے مالک بھی تھے۔ سب سے اہم بات یہ کہ میری والدہ کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔
طلحہ کے انکار سے ان کے نزدیک بہت خسارہ ہوا تھا۔ مجھے مگر کسی بات کا غم نہ تھا، سبھی معاملات اللہ پر چھوڑ دیے کہ وہ جو چاہے گا ہوگا۔ اللہ ہی تقدیریں بناتا ہے، اسی کی قدرت کاملہ پر یقین سے سکون ملتا ہے۔ اللہ کی کرنے کہ طلحہ کے انکار کے چند روز بعد ہم ایک رشتہ دار کی شادی میں گئے، جہاں وہ بھی آیا ہوا تھا۔ میں دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ اچانک کمرے میں آ گیا اور مجھے دیکھ لیا۔ امی اور ممانی میرے ہمراہ تھیں۔ ممانی جب کمرے سے باہر نکلی تو وہ منتظر تھا۔ پوچھا، امی کیا یہ وہی آصفہ ہے جو دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے؟ ہاں وہی ہے، گلابی جوڑے والی۔ ماں کا جواب سن کر ایک ٹھنڈی آہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اپنی جلد بازی پر پچھتایا کہ ایسی حسین صورت کو ٹھکرایا۔ ماں باپ اور پھوپھی کی بات کا کیوں یقین نہ کیا، جنہوں نے کئی بار باور کرایا تھا کہ آصفہ لاکھوں میں ایک ہے۔ انکار مت کرنا ورنہ پچھتاؤ گے، اور اب وہ واقعی پچھتا رہا تھا۔ طلحہ نے ماں کی منتیں شروع کر دی کہ آپ پھوپھی اور پھوپھا کو منا لیں، مجھے شادی ہر صورت آصفہ سے کرنی ہے، اس کے سوا میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ اے کاش پہلے ایک جھلک دیکھ پاتا اور نہ بزرگوں کے بیچ ناراضگی ہوتی۔ اب ہاتھ ملتے رہو، ماں باپ مان گئے، آصفہ نہ مانے گی۔ تم ایک بار اسے ٹھکرا چکے ہو اور تمہارے انکار پر اس نے توہین محسوس کی تھی۔ لڑکیاں حساس ہوتی ہیں، اس کا نازک دل جل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب طلحہ کو کسی پل قرار نہ تھا۔ باپ کے کان کھا لیے کہ آصفہ سے شادی کرنی ہے اور اسی سال کرنی ہے۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا اور جلد ہی سالانہ امتحان ہونے والے تھے۔ وہ امتحان کے فوراً بعد گھر میں اپنی شادی کا اہتمام کرنا چاہتا تھا۔ ماموں ممانی ایک بار پھر رشتے کی استدعا لے آئے اور طلحہ نے امی ابو سے معافی مانگی تو میرے والدین نے اسے گلے سے لگایا۔ وہ کوئی غیر تو نہ تھا، اور اپنوں کی ایسی غلطیوں کو معاف کر دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو بھی دو ایک کے سوا کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ سبھی خوش تھے کہ میں اپنوں میں جا رہی تھی۔ امی ابو کہتے تھے کہ اپنے اپنے ہوتے ہیں، کبھی بات کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ رشتہ پکا ہو گیا، پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ مجھے بھی یکگونا خوشی ہوئی کہ چلو میری ماں کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی۔ ان کا خواب تھا کہ طلحہ داماد بنے۔ ان دنوں میں MSc کر رہی تھی اور ابھی شادی میں کافی وقت تھا۔ امی نے ممانی سے کہہ دیا کہ یہ تعلیم مکمل کر لے گی تو شادی کر دیں گے۔ مجھ سے بڑے دونوں بھائی ابھی غیر شادی شدہ تھے اور ابو پہلے ان کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتے تھے۔ ادھر طلحہ کو چین نہ تھا۔ ماموں کا فون آتا کہ باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے آصفہ اور طلحہ کی شادی کر دیں۔ آصفہ بیٹی پڑھائی شادی کے بعد مکمل کر لے گی۔ ادھر ابو اڑ گئے کہ پہلے بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے، بہو گھر آ جائے، تب وہ بیٹی کو رخصت کریں گے۔ یہ سن کر ماموں وقتی طور پر خاموش ہو جاتے، لیکن 15 دن بمشکل گزرتے۔ ان کا پھر فون آ جاتا کہ اب طلحہ کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ماموں نے معمول بنا لیا، وہ ہر 15 دن بعد فون کر دیتے، کہتے شادی کی تاریخ رکھو۔ جواب میں والد وہی بات کرتے کہ کامران کی شادی ہو جانے دو، اس کے فوراً بعد اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ اس پر وہ غصے سے فون بند کر دیتے۔ اس امر میں 2 مسئلے تھے۔ اول، کامران کو کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی۔ دوئم، میری پڑھائی چل رہی تھی اور مجھے 1 سال مزید درکار تھا۔ طلحہ کے باپ ان مجبوریوں کو اہم نہ گردانتے، تب ہی ان کا رویہ کھردرا ہوتا جاتا تھا، اور ان کے اسی رویے نے ہم سب کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ادھر میں اپنے بزرگوں کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماموں کو پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی پڑی ہے، حالانکہ ابھی میری عمر زیادہ نہ تھی، بمشکل 22 سال کی تھی۔ اسی سنہ میں طلحہ کے چھوٹے بھائی کا رشتہ ہو گیا۔ ہم بھی شادی میں گئے۔ شادی میں میرا پردہ برقرار رکھنا محال ہوا۔ ماموں نے موقع دیکھا تو طلحہ سے کہا کہ جاؤ بیٹا، اپنے منگیتر سے خود بات کر لو اور اسے جلد شادی پر راضی کر لو۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ تم والدین کو مناؤ کہ ہماری شادی جلدی کر دے، پڑھائی بعد میں مکمل کرتی رہنا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، شرم سے نگاہیں جھکا لیں۔ اسی وقت امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ طلحہ نے امی کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ اگر اب بھی پھپھو راضی نہ ہوئی تو میں تمہیں بھگا کر لے جاؤں گا اور کورٹ میرج کر لوں گا۔ اپنی دانست میں وہ بے تکلفی سے کام لے کر مذاق کر رہا تھا، مگر یہ اس کا مذاق بے حد گراں گزرا
اور اس کی جلد باز طبیعت سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ دکھ ہوا کہ امی کے سامنے بھی وہ ایسی بات کہنے پر باز نہ آیا۔ امی اس کا ہلکا پن برداشت کر گئیں، لیکن میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے۔ تاہم امی نے حوصلے سے کام لیا، مجھے اندر بھیج دیا اور طلحہ کو سمجھایا کہ بیٹا اس طرح نہیں کہتے، 6 ماہ امتحان میں باقی ہیں، پھر شادی کی تاریخ رکھ دیں گے، تم ذرا صبر سے کام لو اور اپنے والد کو بھی سمجھاؤ کہ آئے دن میرے میاں کو فون نہ کیا کریں ورنہ وہ چڑ جائیں گے۔ اس پر طلحہ نے کہا ٹھیک ہے، شادی آصفہ کے امتحان کے بعد ہو جائے گی، لیکن نکاح ابھی کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب شادی کو چند ماہ باقی ہیں تو نکاح پہلے کیوں؟ ارے بھائی، نکاح تبھی ہوگا جب شادی ہوگی، کیا بے اعتباری ہے؟ اسی وقت ماموں آ گئے اور طلحہ کی بات سن لی تو بولے ہاں آپا، میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے، آپ نکاح ابھی کروا دیں، کیا خبر بعد میں آپ کی نیت بدل جائے۔ یہ سن کر والدہ بھونچکی رہ گئی کہ بھائی نے یہ کیسی غلط بات منہ سے نکال لی ہے۔ اس طرح بات بڑھتے بڑھتے خاصی بڑھ گئی۔ طلحہ بھی جذباتی ہو گیا اور اس نے چند جملے ایسے منہ سے نکالے کہ امی ابو نے اپنی توہین محسوس کی اور طلحہ کو میرا رشتہ نہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چند روز بعد ماموں نے فون کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، خواہ مخواہ غصہ کیا ہے، حالانکہ آپ صحیح کہہ رہے تھے۔ اب طلحہ بھی پچھتا رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اسے معاف کر دیں۔ بہو، ہم آصفہ کو ہی بنائیں گے۔ والدین پھر سے راضی ہو گئے، مگر اس بار میں ڈٹ گئی کہ میں ہرگز طلحہ سے شادی نہیں کروں گی جس نے میرے والدین کی عزت نہیں کی۔ وہ آئندہ کیا کرے گا؟ میں نے جان لیا کہ آئندہ میری ان لوگوں سے نہیں نبھے گی، کیونکہ یہ نہایت بے صبرے، کم حوصلہ اور جذباتی لوگ ہیں۔ امی مجھے ایک بار پھر منانے اور سمجھانے بیٹھی تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایسے متلون مزاج جب اپنے سے کرنے پر آتے ہیں پھر کسی کا برا بھلا نہیں سوچتے، اپنے سے کر گزرتے ہیں۔ میں ایسے اپنوں کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتی تھی۔ اس بار انکار میری طرف سے ہوا اور جب ایک بار انکار کیا تو پھر اس نا کو میں ہاں میں نہ بدل سکی۔ امی، ماموں ممانے سبھی سمجھاتے رہ گئے، میں نے فیصلہ نہ بدلا۔ والد نے کہا اگر اپنوں میں شادی کرنی لازم ہے تو میری بہن کا بیٹا کیا برا ہے؟ وہ کب سے آرزو مند تھی کہ آصفہ کا رشتہ مل جائے۔ پھپھو سیدھی سادی اور مجھ سے محبت کرتی تھی۔ برسوں سے ماموزاد سے میرے رشتے کی بات چل رہی تھی تو وہ خاموش تھی۔ دل میں ارمان تھا کہ آصفہ میری بہو بنتی۔ جب والد نے پھپھو سے تذکرہ کیا تو ان کی باتیں کھل گئیں، خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں نے بھی اپنے والد کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا کہ میرے ددیال والے ایسے تنخو اور جلد باز لوگ نہیں تھے کہ جیسے امی کے رشتے دار تھے۔ آج میں خرم کی شریک حیات بن کر خوش ہوں۔ وہ بہت اعلیٰ عہدے پر نہ سہی مگر مخلص اور محبت کرنے والے شوہر ہیں، میرے والدین کی عزت کرتے ہیں اور مجھے آج تک انہوں نے کوئی دکھ نہیں دیا۔ اب میں سبھی سے کہتی ہوں کہ اپنے اگر مار کر بھی ڈالتے ہیں تو چھاؤں میں ڈالتے ہیں۔